معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ بحرین حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جو پاکستانی یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ کام کرتے رہیں، واپس نہ جائیں۔ تو یہ بڑا پازیٹیو میسیج ہے اور یہ میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب ان کو پاکستانی ورکرز کی ضرورت تھی جنہوں نے ان کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تو آج مشکل وقت میں حکومت بحرین کا یہ کام ہے کہ اب ان کا خیال رکھے۔ تو یہ ایک پازیٹیو اسپرٹ ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے۔ بحرین حکومت نے تمام ویزاز میں 3 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی ہے، تو اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے یا ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس چیز پہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مہینے کی ایکسٹینشن سے آپ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ریگولرائز کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ورک پرمٹس ہیں اور ریزیڈنس پرمٹس ہیں وہ دسمبر تک کی فلیکسیبلٹی دی گئی ہے، تو آپ ابھی سے لے کے دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنا سٹیٹس ریگولرائز کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں کچھ فون نمبرز اور کچھ ویب سائٹس کی ڈیٹیلز آپ کو بھی دینا چاہوں گا، تو آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے، اور بڑا آسان طریقہ ہے رابطہ کرنے کا اور اپنے آپ کو ریگولرائز کرانے کا۔ تو LMRA کا ایک فون نمبر ہے، یہ لینڈ لائن ہے، یہ نمبر ہے 17-103-103 17-103-103۔ تو اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپنا سٹیٹس انہیں بتا سکتے ہیں اور آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں، گائیڈنس لے سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرنا چاہیں تو آپ اپنے موبائل سے ٹیکسٹ میسیج بھیج سکتے ہیں LMRA کے موبائل نمبر پہ۔ یہ بھی آسان نمبر ہے، 33-150-150 33-150-150۔ تو اس نمبر پہ اب آپ کی جو سچویشن ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کر لیں اور اپنے ڈاکومنٹس بھی بھیج دیں، تو آپ کو جواب آ جائے گا۔ LMRA آپ کو بتا دے گی کہ آپ اپنے سٹیٹس کو کس طرح سے ریگولرائز کرا سکتے ہیں، چینج کرا سکتے ہیں، ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری آپشن ہے ان کے ای میل کی، اور جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے apply.flexi@lmra.gov.bh۔ میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، apply.flexi@lmra.gov.bh۔ تو یہ ان 3 طریقوں سے آپ کی لینڈ لائن کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل کے ذریعے بھی ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ای میل کے ذریعے بھی LMRA کو کانٹیکٹ کر کے تو اپنا سٹیٹس آپ ریگولرائز کرا سکتے ہیں۔ ایک اور خبر جو آپ تک پہلے سے بھی پہنچی ہوگی، پھر سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کنگ آف بحرین ہز میجسٹی کنگ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ ہیز بین ویری کائنڈ۔ انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ پاکستانی قیدی ریلیز کیے تھے، اور نہ صرف ان کو جیل سے رہائی ملی بلکہ گورنمنٹ آف بحرین نے ان کے لیے ایک اسپیشل فلائٹ ارینج کی تھی گلف ایئر کی، اینڈ دے میڈ شور کہ یہ لوگ رمضان شروع ہونے سے پہلے پاکستان پہنچ جائیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے 100 سے زیادہ لوگ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے پاکستان پہنچ گئے، اور وہ رمضان میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں، اور وہ عید اپنے لوگوں کے ساتھ منائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف بحرین کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا ذرا زیادہ دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایریاز میں لیبر کیمپس تھے جہاں پہ جو لیبر کلاس ہے وہ زیادہ لوگ ایک ایک گھر میں، زیادہ گنجان آباد ایریاز میں رہ رہے تھے۔ تو کرونا وائرس ایسی جگہ پہ پھیلتا ہے، ایک کو لگے تو زیادہ لوگوں کو لگتا ہے۔ تو جن جگہوں پہ اس طرح کا خدشہ تھا یا جس میں پازیٹیو کیسز نکلے ہیں، اس سے بحرین کی حکومت نے لوگوں کو ریلوکیٹ کیا ہے، کھلی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ ویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جن کمپنیز کے امپلائیز ہیں ان کی سپورٹ اور ان کی ہیلپ کے ساتھ اس طرح کی لیبر کو وہ زیادہ کھلی بلڈنگ میں، زیادہ کھلے ایریاز میں لے کے وہاں پہ سیٹل کریں۔ تو اس میں آپ کو جو لوگ اس طرح کی جگہوں پہ رہ رہے تھے جن کو ریلوکیٹ کیا گیا ہے یا آنے والی وقت میں کیا جائے گا، تو ان کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف بحرین کے کوئی چھاپے نہیں ہیں کہ غیر قانونی لوگوں کو پکڑیں گے اور پھر ان کو ڈیپورٹ کریں گے یا جیل میں بھیج دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
یہ صرف آپ کی اچھی ہیلتھ کو انشور کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ہیلتھ کی سیفٹی کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. تو گورنمنٹ آف بحرین اپنے ریسورسز سے اور اپنے خرچے پہ آپ لوگوں کو کھلی بلڈنگ میں لے کے جاتی ہے. وہاں پہ آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ ریپیٹ کرتے ہیں تین بار ٹیسٹ کو، اگر آپ کا تینوں بار نیگیٹو آیا ہے اور جو ان کی محکمہ صحت کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے آپ نے ایک پراپر ڈسٹینس مینٹین کی ہے، تو پھر وہ آپ کو آپ کی کمپنی کے حوالے کرتے ہیں اور کمپنی آپ کو بہتر جگہ پہ اکوموڈیٹ کرتی ہے. تو اس میں آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ کچھ ہماری جو ڈسکشنز ہوئی ہیں گورنمنٹ آف بحرین کے ساتھ، اس سے تھوڑا یہ فیڈ بیک ملی ہے کہ جب اس طرح کے جگہوں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی آپس میں زیادہ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے گپ شپ لگانا پسند کرتے ہیں. تو یہ نہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور نہ آپ کے ساتھیوں کے حق میں بہتر ہے اور نہ باقی لوگوں کے حق میں بہتر ہے. تو اس سے کائنڈلی پرہیز کریں، اور جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے اگر آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے تو ایک تو آپ کی یہ ڈیوریشن زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ نوٹس میں آتے ہیں کہ آپ نے ان ہدایات پہ عمل نہیں کیا جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو پھر آپ کا یہ جو سٹے ہے یہ 14 دن سے آگے 14 دن اور بڑھ جاتا ہے. تو پھر اور غلطی کریں گے تو پھر 14 دن اور شاید بڑھ جائے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب اس نئی اکوموڈیشن میں جائیں تو اس میں کوشش کریں کہ جو آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس پہ عمل درآمد کریں. تو رمضان کے مہینے میں گورنمنٹ آف بحرین نے جو اس طرح کے ریلوکیٹ لوگ ہوئے ہیں ان کے لیے سیر افطار دونوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہ ڈیٹیلز انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. کھانا شاید اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو اس وجہ سے نہیں آئے کہ پاکستانی کھانے وہ ایگزیکٹلی نہ ہوں، کوئی مرچ مسالہ کم ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہیلدی فوڈ ہے اور وہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق، اور یہ اچھی جگہوں سے کیٹرنگ کراتے ہیں. اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اگر کھانا پسند آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے نہیں ہو تو اس کے ساتھ آپ گزارا کریں. اور ایک اور دوسری خبر یہ ہے کہ جب سے کرونا وائرس ہوا ہے تو جن لوگوں کی یہاں پہ میڈیکل انٹائٹلمنٹ نہیں تھی ان کو بھی گورنمنٹ آف بحرین نے انٹائٹل کر دی ہے میڈیکل کور کے لیے. تو اگر آپ کی کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہیں یا آپ کو خدا نخواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں یہ وائرس ہو نہیں گیا ہو تو جو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی فری آف کاسٹ ہوں گے اور جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی فری آف کاسٹ. تو اس لیے اس سے بچنے کی یا اس سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کو خدا نخواستہ سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے تو 444 پہ کال کریں اور وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اور گائیڈ کریں گے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اور اگر آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ وہ آپ کا خیال رکھیں گے. جہاں تک سفارت خانے کا تعلق ہے تو آپ کی سہولت کے لیے حالانکہ کچھ جگہوں پہ کچھ یہاں پہ بھی ایمبیسیز بند ہیں اور کچھ جگہوں پہ اور پہ بھی ایمبیسیز یا کانسولیٹس بند ہوئے ہیں احتیاط کے طور پہ کہ تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے. تو ہم نے گورنمنٹ آف بحرین کے محکمہ صحت کی گائیڈ لائنز کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا ری ایڈجسٹ کیا ہے، لیکن وی آر ورکنگ ایز یوزول. تو آپ کو اگر سفارت خانے سے کوئی بھی کام ہے، کسی طرح کا ویزا، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، اٹیسٹیشن، ایمرجنسی، ڈیڈ باڈی کچھ بھی ہے تو آپ جیسے پہلے تشریف لاتے تھے ایمبیسی میں آپ ویسے ہی ضرور آئیں. اور ہم دفتر آپ کا کھلا ہوا ہے. تو دو چیزوں پہ میں آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنے کا کہوں گا. ایک تو یہ کہ یہاں کی حکومت کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم فیس ماسک پہن کے رکھیں. تو جب یہاں بھی آپ تشریف لے کے آئیں تو آپ فیس ماسک پہن کے آئیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سفارت خانے میں جگہ لمیٹڈ ہے، کونسلر ہال بہت بڑا نہیں ہے، تھوڑی جگہ ہے. تو اس وجہ سے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے جگہوں کا ہال کے اندر رہنا مناسب ہے اتنے لوگ ایک وقت میں ہوں. اور باقی لوگ جب آپ آتے ہیں اگر اندر جگہ کم ہے تو پلیز اپنی گاڑیوں میں تشریف رکھیں اور انتظار کریں، اور پہلے والے جب جاتے ہیں تو پھر جگہ بنتی ہے تو آپ تشریف لے آئیں. تو سفارت خانے کی جو ورکنگ ہے اس میں تھوڑا سا یہ فرق آیا ہے کہ ایک وقت میں ہم زیادہ لوگ ساتھ اکٹھے جمع نہیں کر سکتے اور ساتھ ان کو بٹھا نہیں سکتے. تو اس کا تھوڑا خیال رکھیے. ایمبیسی نے آپ کی سہولت کے لیے 24/7 ہاٹ لائن کھولی ہے. تو 24 گھنٹے میں آپ کسی ٹائم بھی کسی بھی کام سے، کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے، کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے، اس پہ ہیلپ کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ جب بھی کال کریں گے انشاءاللہ آپ کو پراپر جواب ملے گا، گائیڈنس ملے گی. اور اس پہ یہ فون نمبر ہے 172441113 17 244 113.
تو یہ ہاٹ لائن ہے ہماری، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، کرتے ہیں. تو دن کے ٹائم میں بعض دفعہ یہ لائنیں تھوڑا آپ کو بزی ملیں گی کیونکہ آپ لوگوں کی میکسیمم کالز آ رہی ہوتی ہیں. تو لائنز لمیٹڈ ہیں، تو اس پہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ کچھ لوگ مشکل میں آ گئے، کچھ کی پہلے سے جو جابز نہیں تھیں، جن کو انفارمل ورکرز کہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ویزا والے ہیں یا عرف عام میں جن کو بعض دفعہ لوگ دیہڑی دار بھی کہتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ تھے جن کے لیے یہاں پہ مشکلات تھیں. تو ہم نے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے ان تک پہنچنے کی کوشش کی اور ان کو انکریج کیا کہ وہ ایمبیسی کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ ان کی کسی طرح کی بھی اگر مالی مشکلات ہیں یا اور کسی طرح کے ان کے مسائل ہیں تو ہم ان کو ہیلپ کر سکیں. تو ان کی ہم نے لسٹ، ان کی ڈیٹا بیس ہم مینٹین کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی اگر زیادہ نہیں تو 1200-1300 کے قریب لوگوں نے رجسٹر کیا ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ کہ ہمیں کچھ لوگوں نے جو مخیر حضرات ہیں، پاکستانی ہیں یہاں پہ، جن کو اللہ نے دیا ہوا، جو بڑے دل کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور کچھ سے ہم نے خود رابطہ کیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کے لیے آپ ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. تو ان کی ڈیٹا بیس ہم نے علادہ سے بنائی ہے. تو یہ 2 لسٹیں ہمارے پاس ہیں، ایک ڈونرز کی ہے اور ایک ضرورت مند لوگوں کی ہے. ہم نے ارینجمنٹ اس طرح کی ہے کہ بجائے ہم کوئی راشن خرید کے ایمبیسی میں رکھنے کے اور یہاں سے بانٹنے کے اور یہاں پہ کراؤڈ اکٹھا کرنے کے جس کی وجہ سے بیماری لوگوں کی لگے اور لوگوں کے لیے یہاں پہ آنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اوپر سے موسمی حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. تو جو میکنزم ہمارا ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ 10 کا، 20 کا، 30 کا، 40 کا ہم گروپ بناتے ہیں ان کی ضروریات کے مطابق. اور جو مخیر حضرات ہیں اس میں سے ہم کسی ایک کا یا 2 کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں جن کی ضروریات ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ان کو کس طرح سے مدد پہنچانی ہے. کچھ لوگوں نے ایون رینٹ شینٹس کا جو ایشو تھا وہ بھی سامنے لے کے آئے اور اس پہ بھی اسی طرح کے لوگوں نے ان کو کی ہے. تو دونوں سائڈیں، ڈونر خود کانٹیکٹ کرتا ہے، فون کرتا ہے ضرورت مند لوگوں کو، تو یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں ان کی ضرورت کس طرح کی ہے اور وہ چیزیں پہنچانی کیسے ہیں. تو نہ ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں لینے والوں کی اور نہ دینے والوں کی دیکھتے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں اور نہ تھرڈ پرسن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ کیسے ہو رہی ہے. تو لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے. تو ہم نے آج تک تقریباً 1200 لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ کی ہے اور یہ سارے کا سارا باروبار ہے. اینڈ وی آر جسٹ اے پوسٹ آفس اینڈ ٹرائنگ ٹو ہیلپ اینڈ اسسٹ پیپل. یہاں پہ ہماری ایک فیلنگ تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کچھ تو شاید اس وجہ سے بھی جانا چاہتے ہیں جن کا کام ختم ہو گیا یا انہوں نے ختم کر لیا یا ان کو کافی دیر ہو گئی کام کرتے ہوئے اور وہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پاکستان میں رمضان گزارنا چاہتے تھے یا پاکستان میں عید کی چھٹیوں سے پہلے جانا چاہتے ہیں یا جن کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں بھی گھر سے کام کر رہے تھے اور وہ آن لائن اپنی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو وہ کرتے کراتے ہمارے پاس ایک اچھی خاصی لسٹ بن گئی تھی ان لوگوں کی جو پاکستان جانا چاہتے تھے. تو سفارت خانے کی ریکویسٹ پہ اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ پاکستان حکومت نے یہاں پہ PIA کی 2 فلائٹس بھیجی تھی جو 5 مئی کو یہاں پہ آ کے تو پاکستانیوں کو لے کے گئے ہیں. تو وہ اچھا خاصا نمبر تھا لوگوں کا جو واپس گئے ہیں اور وہ فلائٹس ادھر سے بھی بھر کے آئی تھیں. جو لوگ پاکستان میں چھٹیوں پہ تھے یا وزٹ پہ تھے، واپس آنا چاہتے تھے، فیملیز تھیں، تو وہ ایک بڑا نمبر وہاں سے بھی آیا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب یہ فلائٹس یہاں پہ آئی ہیں تو بہت تھوڑے لوگوں میں یہ وائرس نکلا ہے. تو اس سے یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان تک بھی جب یہ خبر پہنچی تو ایک پازیٹیو میسج گیا کہ ماشاءاللہ پاکستان حکومت اور پاکستان کے عوام اس بیماری کے اگینسٹ اچھے طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں اور اتنے تھوڑے لوگ یہاں پہ جو وہ انفیکٹڈ نکلے ہیں اس فلائٹ میں سے. فی الحال ہمارے پاس شیڈیول ایگزیکٹ نہیں ہے کہ اگر اگلی فلائٹ چلے گی تو کب چلے گی. تو اگر یہاں سے لوگ اتنے ہوئے کہ جن کے لیے فلائٹ کو آنا چاہیے تو جو ریپیٹریشن فلائٹ ہے انشاءاللہ وہ جب ہوگی تو جس طرح سے پہلے بھی ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رجسٹر کیا ہوا ہے، آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہے، آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. تو اگر فلائٹ پہلے بھی جیسے ہوا تھا کہ PIA نے آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا تھا کہ 5 تاریخ کی فلائٹ جا رہی ہے اور آپ کا نام ایمبیسی نے PIA کو دیا ہوا ہے،
تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں، جو آپ سے جانا چاہتے تھے انہوں نے ٹکٹ لے لی، جو نہیں جانا چاہتے تھے انہوں نے باقی کو چانس دیا، تو آگے بھی ہوپ فلی یہی میکنزم ہوگا. تو آپ اس ٹائم تک انتظار کریں جب تک ہماری طرف سے آپ کو اطلاع آتی ہے کہ کوئی نئی فلائٹ شیڈیول ہوئی ہے. تو آج کے دن تک 12 مئی ہے، آج کے دن تک فلائٹ شیڈیول نہیں ہوئی. ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان سے پیسنجرز آتے ہیں ان کو یہاں پہ بحرین گورنمنٹ ایئرپورٹ پہ کوارنٹین نہیں کرتی ہے. وہ ٹریکنگ بینڈ آپ کے بازو پہ لگا دیتے ہیں اور آپ کو ہدایات دیتے ہیں کہ جی آپ گھر تشریف لے جائیں اور اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کریں. تو وہ 14 دن آپ اپنے گھر میں گزارتے ہیں اور آپ ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو وہ ٹریکر اس لیے لگایا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے لیے بھی سیف ہوں اور باقی کے لیے بھی. اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کے لیے جیسے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے پھر فائنز بھی ہیں، پینلٹیز بھی ہیں. لیکن دا گڈ نیوز از کہ آ کے آپ کو کہیں پہ ایسی جگہ پہ نہیں رکھا جاتا جہاں پہ آپ کمفرٹیبل نہ ہوں یا جہاں پہ آپ کو مشکلات ہوں. تو وہ جو 14 دن ہیں وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں گزارتے ہیں، لیکن آپ مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں. جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش کہ سفارت خانے آپ کسی کام سے بھی آئیں تو ہوسٹ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کے حق میں بھی بہتر ہے، اور جو ہمارا عملہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی اچھی صحت کے لیے بھی، تاکہ ان کو خدا نخواستہ کسی سے یہ بیماری نہیں لگے. تو فیس ماسک ضرور پہن کے آئیں. یہاں پہ سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں ان کا استعمال کریں. آپ گلوز پہن کے آتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو جب بھی آپ سفارت خانے میں آئیں تو تھوڑا سا یہ احتیاط آپ ضرور کریں. باقی وقتاً فوقتاً گورنمنٹ آف بحرین کا جو محکمہ صحت ہے یہ انسٹرکشنز ایشو کر رہا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ آپ خود بھی سیف رہیں اور آپ کے اہل خانہ بھی سیف رہیں اور آپ کے دوست عزیز بھی سیف رہیں اور اوورآل سارے کے سارے لوگ یہاں پہ خوش و خرم رہیں. ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کرونا ریلیف فنڈ اسٹیبلش کیا ہے اور وہ ان لوگوں کی ہیلپ اور اسسٹنس کے لیے جو پاکستان میں ضرورت مند ہیں، جن کو علاج چاہیے، جن کو لک آفٹر کی ضرورت ہے. تو اس فنڈ میں آپ دل کھول کے جتنے عطیات دے سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں وہ آپ اس میں ضرور شامل ہوں. باقی حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو ٹاپ پریورٹی میں رکھتی ہے اور ہم سب انہی انسٹرکشنز کے اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. ہر بہتر سے بہتر طریقے سے ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری آپ سے پھر ایک بار اپیل ہے کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، اسسٹنس چاہیے، گائیڈنس چاہیے، تو آپ ہماری ہاٹ لائن پہ ہم سے رابطہ کریں. اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنی اچھی صحت کا خیال رکھیں اور اللہ کو یاد کریں. ان دنوں میں فراغت تھوڑا سا زیادہ ہو گئی ہے. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے خدا نخواستہ آپ اس بیماری کا شکار ہو جائیں یا آپ کے اہل خانہ ہو جائیں یا آپ کے دوست عزیز ہو جائیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر مشکل سے بچا کے رکھے، پاکستان کو، بحرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ فار پیئنگ اٹینشن اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.